إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. معزز علماء کرام، اعیان جمعیت و جماعت، نہایت ہی سنجیدگی و متانت سے اس پروگرام کو سننے والی یہ جماعت، حاضرین و حاضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پھر ایک موقع دیا یہاں کہ ہم اپنے ان بھائیوں سے جو ہمارے دینی اور اسلامی بھائی ہیں، یہاں ملاقات ہو اور ان کے روبرو کچھ باتیں جو میرے لیے کامیاب ہو جائیں اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بن جائیں، اور ہو سکتا ہے میری کوئی بات آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے اور آپ لوگوں کے لیے وہ کامیابی کی ضمانت ہو اور اس کے صلے میں اللہ مجھے بھی اجر سے نوازے۔ میرے بھائیو، ناظم جلسہ نے شروع میں اجتماعات کے فوائد کو بیان کیا۔ بات بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ایک بات کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تقریر چاہے جتنی پرانی ہو، عالم آپ کے یہاں پہچانا ہوا ہو،
آپ کا پڑوسی ہو، آپ کے شہر کا ہو، آپ کے ملک کا ہو، گھر کا ہو، بات کیسی کرتا ہے، کس زبان میں کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے اور یقیناً ذکر فائدہ پہنچاتی ہے، ہمارا اس پر یقین ہے. اور یہ ذکر کی مجلس ہے، اس مجلس پر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بخششیں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا عروج ہوتا ہے، آپ کا تذکرہ آسمان میں ہو رہا ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے. جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمہ وقت اس نوعیت کے پروگرامز ہوں، مسجدوں کے اندر دروس کا اہتمام ہو، بڑے پیمانے پر نہیں چھوٹے پیمانے پر بھی لوگ جمع ہوں اور دین سیکھیں تاکہ یہ برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں. میرے بھائیوں، موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات اور بڑی ہی تفصیلی بات جو زلازل و فتن کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کی گئی. میرے بھائیوں، میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے حوادث ہوتے ہیں جو ہے، اور یہ حادثات اور یہ محن اور یہ آزمائشیں در حقیقت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اشارات ہیں جو ہے، اسی لیے انہیں آیات کہا گیا ہے. سورج گرہن، چاند گرہن، یہ زلزلے اور اس طرح سے اس کائنات کے اندر جو تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، یہ جو طوفانی جو لہریں اٹھتی ہیں، جو سونامی کی شکل میں جو طغیانی ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی نمودار ہوتی ہیں جو ہمیں بیدار کرتی ہیں کہ ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. جو ہم خواب غفلت میں نہ رہیں، جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ فلاں جگہ آئے، کب کہاں کس وقت آ جائے کسی انسان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کیا کرنا؟ پھر عمل کا تقاضا ہے، اس لیے کہ عمل ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو دنیا میں سرخرو بنائے گی، اور عمل ہی وہ آخری چیز ہے جو آپ کو آخرت میں کامیاب بنائے گی. جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے لیے کامیابی کا ضمانت نہیں لے سکتی ہے. جو ہے اور میرے بھائیو، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے خاطر ہمیں پیدا کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر عبادت کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت بنائی، جو ہے اللہ نے زندگی دی، جو ہے کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، دوسروں کی موت سے ہم نصیحت حاصل کریں. جو قبرستان کی زیارت ہم اپنے لیے کریں، قبرستان کی زیارت دوسرے کے لیے کرنا مشروع ہی نہیں ہے. جو آپ قبر کی زیارت اپنے لیے جائے، فإنها تذکرکم الموت، یہ آپ کو موت کی یاد دلائے گی. جو یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، یہ جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ جو سورج چاند جو گرہن لگتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے لیے نشانیاں ہیں اور عبرت ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. جو ہے میرے بھائیو، اور پھر وہیں پر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا کے یہ زلزلے تو آپ اس طور پر دیکھ رہے ہو، جو مقیاس اور ریکٹر پر 7-9 کو آنکا جا رہا ہے، اس زلزلے کو یاد کرو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اسی عمل کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. جب زمین میں زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے تمام چیزوں کو نکال دے گی. سائنس کہتی ہے کہ اس زمین کے 50 کلومیٹر اگر آپ اندر جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں پر آگ اور
اور پتھروں کے لاوے ہیں جو دہک رہے ہوتے ہیں، اور کب جو پھوٹ کر کے وہ آ جائیں اور پوری دنیا کو تہس نہس کر دیں، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی، یہ اللہ کا نظام ہے، جو یہ اللہ کی کون کی تکوینی جو نظام ہے اس کے تابع ہیں یہ ساری چیزیں جو، اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ سیارے، یہ سیارچے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند ہیں، جو کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اس آسمان کے اندر تیر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو یوں ہی ایسی آپ دیکھ رہے ہو بغیر ستون کے بنایا۔ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے میخ سے اس کو ثابت رکھا۔ یہ میخ کہاں گڑی ہے آپ کے تصور سے باہر ہے، ہاں، کہ اللہ نے زمین کو میخوں سے اسے باندھ دیا ہے۔ جو اب یہ میخ کہاں گڑی ہوئی آپ نہیں سوچ سکتے، جو ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ہاں، افلا تبصرون الی الابل کیف خلقت افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ غور کرو قرآن کریم کے اندر، ہاں، یہ پہاڑ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ سائنس بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتی کہ کس طریقے پر یہ چیز، یہ زمین ثابت ہے جو ہے، لیکن جب اس میں اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو زلزلہ پیدا کر دے گا۔ جو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا یہ سب کیا ہو گیا، قیامت کا منظر جو ہے، ہاں، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین خبر بیان کرے گی۔ کون سی خبر بیان کرے گی؟ یہاں پر پودوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، اشجار کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں نہیں، یہ زمین آپ کے اعمال کے بارے میں بتائے گی۔ یہ زمین، اس زمین پر جو آپ نے کام انجام دیا اس کام کی خبر دے گی، جو ہے ہر حرکات اور ہر سکنات کے بارے میں بیان کرے گی۔ جو اسی لیے اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی قیامت کی سب سے زیادہ اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی۔ جو ہے سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تکبیرات بیان کرتا تھا، اللہ کی کلمات کو بیان کرتا تھا، اور کائنات کی ساری چیزیں سنتی تھیں، اور جو سنیں گی وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ ایسی اس روئے زمین پر آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہو، آپ یہ تصور رکھو کہ یہ زمین وہ گواہ رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں۔ جو ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، جو ہے، اور یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اعضاء و جوارے انسان کے گواہی دیں گے اس کے اعمال کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو ہم سے کون سا عمل سرزد ہو رہا ہے اس بارے میں ہم کو سوچنا ہے، اور اس بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ جو ہے اب آئیے دیکھیے، اعمال کی جب بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے۔ انسان کا جو سب سے بڑا عمل ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے، اس کے اعضاء اور جوارح سے ہے، وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے۔ یہ جب کوئی آدمی اسلام دین میں داخل ہوتا ہے تو جب تک یہ کلمہ وہ پڑھ نہیں لیتا اور اس کلمے پر اس کا اعتماد اور یقین نہیں ہو جاتا اور دل سے مان نہیں لیتا، اطمینان نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ دین اسلام کے اندر اس کو داخل نہیں مانا جاتا۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گواہی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ گواہی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو آنکھ سے دیکھنا اور ایک کان سے سننا۔ جو ہے جب تک آپ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اس چیز کو حقیقت پر نہ مانیں گے، اس وقت تک آپ اس کلمے کا حق ادا نہیں اور کر سکتے، اور نہ ہی آپ کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ آپ دنیا میں کسی جج کے سامنے جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ میں فلاں آدمی کے سلسلے میں یہ گواہی دینے آیا ہوں، جج آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا آپ نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے سنا یا اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، تو کیا کہے گا؟ کہے گا آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ جو
کیا معنی میرے بھائیوں؟ معنی یہ ہے کہ سچے دل سے آپ اللہ تبارک تعالی کی تعلق سے آپ جان لیجئے جو ہے، اس کی ذات کو پہچان لیجئے جو ہے، اور ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو مان لیجئے اور تصدیق کر لیجئے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اور بات آگے بڑھتا ہوں جو ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری کیسی ہونی چاہیے جو ہے، اور ہم آپ کو اپنا رسول پیغامبر کیسے مانیں، اور وہ اللہ کی کیسے رسول ہے، اور اللہ کی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس کتاب کے تئیں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ان تمام چیزوں کو جب تک ہم سچائی کے ساتھ اور اطمینان قلبی کے ساتھ جب تک ہم اسے تسلیم نہ کریں گے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہ کریں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں جو ہے، اللہ کے نبی نے ایک بار گھوڑا خریدا اور وہ گھوڑا قیمت طے ہو گئی، اور گھوڑے کا پیسہ دینے کے لیے آپ گھر کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آدمی آپ کے پیچھے پیچھے آرا بھی جا رہا ہے جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آگے، وہ پیچھے جا رہا، درمیان میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ قیمت زیادہ دکھائی تو اس کو لالچ آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں، اور آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے کہتا ہے کہ محمد کیا آپ یہ گھوڑا خریدتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندے سودا ہو گیا ہے، صرف قیمت دینے کی بات ہے جو ہے۔ کہا اگر آپ نے سودا کیا ہے اور گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہی دیجیے یا گواہ لائیے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، مجمع جمع ہو گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، وہیں پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس اعرابی کو، حضرت خزیمہ کی طرف پلٹ گئے اور کہا خزیمہ آپ تو وہاں پر تھے نہیں، سودا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں، آپ کیسے گواہی دیتے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ غار حرا سے جب آپ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، تو اس وقت ہم نے آپ سے گواہی نہیں مانگی تھی جو ہے، ہم نے اس وقت آپ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کر لیا تھا جو ہے۔ جب آپ اسراء اور معراج سے اور آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اس وقت ہم نے تصدیق کی تھی۔ جب آپ اپنے زبان سے یہ کہتے ہو کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو انسانیت میں صرف یہ شرف اسی ایک شخص کو حاصل لے جو ہے، ان کی ایک گواہی کو دو لوگوں کے برابر مانی گئی ہے جو ہے۔ کس بنیاد پر؟ جو دل کے اندر جو سچائی ہے اور جن کے اندر اس کلمے کی جو محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگا اور انسیت ہے۔ بات آئی بھی قرآن کریم کی میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہاں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، ذالک بمعنی ھذا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہے۔ کیا معنی اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ اس کتاب کا تقاضا ہے آپ سے کہ اگر آپ اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو آپ اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ اس کا اللہ کا کلام مانتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ، قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ، اللہ کے لیے خیر خواہی اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی۔ آپ اپنے سے سوال کیجئے کہ اس کتاب کے لیے آپ کے پاس کیا خیر خواہی ہے؟ اس کتاب کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جو ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ میرے بھائیو، ہر آدمی اپنے سے سوال کرے جو ہے۔ ابھی آپ سے سوال ہوا کہ آج کتنے لوگ قرآن کریم پڑھ کر کے آئے ہیں جو ہے میرے بھائیو، تو نفی میں جواب ہوگا۔ یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی تھی، اس کتاب سے محبت آپ کو جو ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں، کیا آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہے یا آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اعمال میں داخل ہے آپ کے جو ہے۔ تو کلمہ توحید میرے بھائیو اللہ کے تعلق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑا مضبوط اور مستحکم یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے تعلق سے آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے جو۔ اور ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں میرے بھائیو، دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بہت سارے کچھ کرتے ہیں جو ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے کرتے تو ہیں لیکن وہ اولاد ان کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے جو ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اولاد کو اپنے لیے تیار کیا، اپنے لیے تیار کرنے کا معنی کیا ہے؟
اپنے لیے تیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آپ نے حافظ قرآن بنا لیا جو ہے، اپنی اولاد کو آپ نے اپنے لیے حافظ بنایا کہ میرا بچہ حفظ کر لے گا، حافظ ہو جائے گا تو یہ قیامت کے دن جو ہے یہ میرے لیے سفارشی ہوگا جو، اور قیامت کے دن آپ اس بچے کی حافظ ہونے کی وجہ سے آپ کو وہ حلہ اور جبہ پہنایا جائے گا، اور دنیا جب بھاگ رہی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس وقت بچہ تاج لے کر ڈھونڈ رہا ہوگا کہ میرے ابا اور اماں کہاں ہے جو ہے۔ سوچئے جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، تو وہ بچہ تلاش کر رہا ہوگا کہ میرے اماں اور ابا کہاں ہیں، میں انہیں یہ تاج وقار پہنا دوں ان کو جو ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ عمل کیا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں، ہم وہ کام انجام نہیں دے پا رہے ہیں جو، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو صرف یہی سوال کرتے ہیں، یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا دے دے جو، یہ دنیا کیا ہے جو ہے، اس کی کیا بساط ہے؟ دنیا ملعونہ، یہ دنیا ایک لعنتی چیز ہے، یہ اس دنیا کی کوئی ثبات نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے میرے بھائی جو ہے۔ ہاں، اس لیے اس کے چکر میں انسان آخرت برباد نہ کرے۔ آج ہم اپنی اولاد کو، اب یہ جان لو، کان کھول کر کے سن لو، اگر آپ نے پوری دنیا بھر کی دولت اگر آپ نے اپنی اولاد کو اگر دے دی تو قیامت کے دن یہ سب پیچھا چھڑا کر کے بھاگیں گے جو، اور آپ بھی قیامت کے دن آپ کا معاملہ بھی ایسا ہوگا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی یومئذ من عذاب، اس دن انسان جب آپس میں وہاں پر ملیں گے، یود المجرم، تو یہ مجرم جو ہے چاہے گا کہ وہ فدیہ دے دے جو ہے، کیا دے دے؟ اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے رشتہ داروں کو دے دے، سب کو دے دے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب سے مجھ کو بچا لے جو ہے۔ سوچئے کہ آپ کی کیا قیمت ہوگی، اولاد کی قیمت کیا ہوگی وہاں پر۔ ہاں میرے بھائیو، اس لیے اس دن کے لیے انسان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں، تو لوگوں میں سے کچھ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، دکان ہے، مکان ہے، آرام آشائش کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ خیر اور کیا چیزیں ہیں جو آج انہی چیزوں کے چکر میں، ایک دکان ہے تو دوسری دکان، ایک مکان ہے دوسرا مکان، ہاں، ایک گھر ہے دوسرا گھر جو ہے، انسان اس دنیا کے اندر انسان پڑا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کرتے ہیں جو، آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا بھی آپ چاہو کہ اللہ دنیا کی خیر اچھی بیوی مل جائے، نیک اور صالح بیوی مل جائے۔ نیک اور صالح بیوی کی کیا پہچان اللہ کے نبی نے بتائی ہے؟ نیک اور صالح بیوی کی پہچان یہ ہے، ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا تدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ جو عورتیں خاص طور سے اس حدیث کو سنیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ دنیا میں اللہ نے عورتوں کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور یہ جنت کی چابی دے دی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ وہاں باب الصلاۃ بھی ہوا، نمازیوں کا دروازہ ہوگا، روزے داروں کا دروازہ ہوگا، حاجیوں کا دروازہ ہوگا، اور جو جیسا عمل کیا اس اعتبار سے داخل ہوگا۔ وہاں عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے جو ہے۔ یہ کس سے مربوط ہے؟ یہ سب اعمال سے، نماز، روزہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کی یہ ضمانت ہے۔ یہ عمل کرے۔ اب رات میں 12 بجے بھی اگر شوہر پانی مانگے گا تو بیوی یہ نہیں کہے گی جاؤ اٹھ کر کے پی لو جو ہے، نہیں، وہ کہے گی اس کے بدلے میں مجھ کو جنت ملنا ہے، تو وہ 12 بجے بھی اٹھے گی جو ہے، وہ 1 بجے بھی اٹھ کر کے وہ اس کے لیے تیار رہے گی جو ہے، اس لیے کہ جنت شوہر کے حکم کے لیے نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم کو جنت اس لیے ملے گی، تو عورت اس کے لیے تیار نظر آئے گی ہم وقت جو ہے۔ ہاں، اللہ کے وسلم کی ایک رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً پھوپھی ہیں، آئیں کسی ضرورت سے اور ضرورت پوری کر کے وہ جانے لگی، تو اللہ کے وسلم نے پوچھا، کہا کہ تمہاری
شوہر کے ساتھ کیا معاملہ، مطلب کیسے نبھ رہی ہے. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی بھرپور اطاعت فرما برداری کرتی ہوں جتنی میری سکت ہے، ہاں لیکن جس میں طاقت نہیں پاتی میں اس پر معذور ہوں. جو اللہ کے نبی نے کہا جان لو وہ جنتوں کی و ناروں کی، کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور وہی تمہارا جہنم ہے جو ہے. ہاں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ شوہر اگر راضی رہا تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر ناراض ہو گیا تو تمہارے لیے جہنم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں عورتوں کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. یہ تمام چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ یہ سب اعمال سے متعلق ہیں جو ہے. اس لیے کسی بھی معمول، کسی بھی چیز کو، کسی بھی خیر کو جو ہے آدمی اس کو ہلکا نہ جانے جو ہے، ہلکا نہ جانے جو ہے. میرے بھائیوں اس لیے ہر شخص سے تقاضا ہے کہ دنیا کا جہاں سوال کرے کہ اچھی بیوی ہو، اچھا مکان ہو. اچھا مکان کیا مکان؟ اچھا مکان وہ مکان ہوتا جہاں جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی، جس گھر کے اندر مصلی ہوتا ہے، جہاں عورت نماز پڑھتی ہے، گھر کے لوگ نوافل اور سنن کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا گھر وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر پردوں کا اہتمام ہوتا ہے. اچھا گھر وہ گھر ہوتا ہے جہاں پر جو آپس کے جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کے حقوق آپس میں ادا کیے جاتے ہیں. وہ برا گھر ہے جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، وہ برا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ برا گھر ہے جہاں بے پردگی ہو اور جہاں جو ہے محرم اور غیر محرم کی تمیز نہ ہو. جو یہ ساری چیزیں جو ہے میرے بھائی برا گھر ہے جہاں پر بچیوں کو، بیٹیوں کو اور بہنوں کو حقوق نہ دیے جائیں. جو ہے وہ برا گھر ہے جہاں بیوی کو اس کا حق نہ مل پائے. جو ہے برا گھر ہے وہ. اس لیے جو لوگ سوال کرتے ہیں نیکی کی، ان کے لیے چاہیے کہ دنیا کے اندر اچھائی یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ اچھا گھر دے دے. جو ہاں زیادہ گھر دینا یہ مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بیت للرجل و بیت للمرأة و بیت للضیف والرابع للشیطان، کہ ایک گھر شوہر کے لیے، ایک گھر بیوی کے لیے، ایک مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے. آج بہت سارے لوگ گھر بنا کر کے یوں ہی چھوڑے رہتے ہیں، جو اس میں کوئی رہتا نہیں. شیطان کبھی بھول کر چلے گئے تو کہنے اب جن پکڑ لیا. جو بہرحال میرے بھائیوں آدمی کم میں زندگی گزارے، اچھائی اور خیر خوبی کے ساتھ زندگی گزارے. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے یہی تقاضا کرتا اور اسی عمل کا تقاضا اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. جو اس لیے میرے بھائیوں آئیے دیکھیں وہ جو سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے. جو ہے ہاں ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. ہاں نماز کے اقامت کا معاملہ صرف سیکھنا ہو تو آپ دیکھیے کیسے ہماری نماز ہونی ہے. لفظ اقامت آیا ہے کہ کیسے ہم نماز کو قائم کریں. جو ہے کیسے نماز کو ہم قائم کریں. ایک نمازی آیا، اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھی، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. اللہ کے نبی اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے، آپ اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے. آیا سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. گیا دوبارہ پڑھ کر گیا، پھر آپ نے کہا، سہبارہ پڑھ کر گیا، پھر آپ نے کہا. میرے بھائی پھر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے اچھی طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کرو، پھر اس طریقے سے نیت باندھو. ہاں اور جب کھڑے ہو تو اس میں دو کلمات حدیث میں خاص طور سے توجہ کے ہیں، وہ اعتدال ہے اور اطمینان ہے. حتی تطمئن راکن حتی تعتدل قائما، اچھی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، اچھے طریقے سے رکوع کرو، اچھے طریقے سے سجدہ کرو. ہاں یہ لٹکی ہوئی جو نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. ایسی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اللہ کے راستے میں اسے خرچ کریں. جو ہے ہاں مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. ہاں جو کچھ مانا ایسا نہیں کہ آپ نصاب زکوٰۃ تک جب پہنچ جائیں تبھی آپ کو خرچ کرنا، نہیں. جو کچھ اللہ نے دیا، آپ کو 1000 ملا تو 1000 سے آپ کو خرچ کرنا، لاکھ والا لاکھ سے خرچ کرے، کروڑ والا کروڑ سے خرچ کرے. جو ہے جو کچھ بھی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو بھلے ہی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. کہاں جہنم کی وہ دردناک عذاب اور وہ ایذائیں جو ہے، اور کہاں جو ہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے آپ خرچ کریں، ہاں آپ خرچ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا اجر اور ثواب آپ کو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شرًا یرى۔ جس انسان نے معمولی خرچ کیا وہ وہاں پائے گا، جس انسان نے معمولی برائی کی وہ برائی بھی انسان کو وہاں پر۔ اور اسلام عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، تقاضا ہے آپ سے عمل کا۔ آخری بات جو میں نے حدیث پڑھی تھی میرے بھائیوں، کہ جب تم میں سے کسی کے اوپر قیامت قائم ہو جائے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک پودا ہو فلیغرسھا، تو چاہیے کہ اس کو لگا دے۔ کیا معنی؟ آدمی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی جب قیامت قائم ہو جائے، زمین پھٹ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جا رہے ہیں، آسمان بکھر گیا ہے دھوئیں اور روئی کی طرح سے، اس وقت جو پودا لگا کر کے کیا فائدہ؟ پودے سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ ہاں، پودا کہاں لگائے گا؟ اس سے آپ کو سروکار نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے عمل کرنا، جو ہے آپ عمل کے پیچھے آپ رہیے، جو ہے ہاں اس طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، جو ہے۔ اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے لیے رہیں گی اور آخرت آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے گی، تب وہاں پر آپ کا سوال ہوگا، ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ یہ تمام اچھائیاں، خیر، خوبی، بھلائیاں، انبیاء، صدیقین، صلحاء، تمام لوگوں کی معیت آپ کو حاصل ہو اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے پاس اعمال ہوں گے، اچھے اعمال و خیر کے اعمال ہوں گے، اور یہی چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث ہوں گی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں رہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ خائب و خاسر ہوں گے، اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، اور پھر کہیں گے اے کاش کہ دنیا میں پھر سے بھیج دیا جاتا تو کچھ عمل کر لیتا، لیکن اس کے بعد پھر لوٹنا نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور جو وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس وقت کو غنیمت جانو اور اسے کیش کراؤ۔ اور یہ زلزلہ کب کہاں آیا اسے نہیں، یہاں کب آ سکتا اور کب آ جائے گا، آپ اس کے فکر میں رہو اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔